أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 130 اور 131. قیامت کے دن اللہ تعالی یہ سوال پوچھے گا، یا معاشر الجن والانس، اے جناتوں اور انسانوں کے گروپ، سب سے سوال ہو، الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول، میسنجر، پیغمبر نہیں آئے تھے؟ منکم، تمہارے ہی میں سے، یعنی انسان ہی تھے وہ، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے. یقصون علیکم آیاتی، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے تم کو بتاتے نہیں تھے، سمجھاتے نہیں تھے، سناتے نہیں تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تم کو ڈراتے نہیں تھے، لقاء یومکم ھذا، کہ تمہارے اس دن کی ملاقات سے، یعنی یہ جو قیامت کا دن آج آیا ہے، اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈراتے نہیں تھے، خبردار نہیں کرتے تھے، وارننگ نہیں دیتے تھے. قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم نے گواہی دی، علی انفسنا، اپنے خلاف. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ آئے تھے اور انہوں نے بتایا بھی تھا اور ڈرایا بھی تھا کہ نہیں مانو گے تو ایسا ہونے والا ہے، لیکن اصل بات کیا تھی؟ وغرتہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا، کیا چیز؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. وہ کیا سمجھتے رہے کہ جیسے دنیا میں سب چل رہا ہے، اور دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے؟ دیکھیے، اکثریت نے دنیا کی زندگی کا دھوکہ اپنا لیا ہے. دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو کھیلنے کا زمانہ ہے، اس کے بعد جوانی، ارے ابھی تو جوانی، ابھی تھوڑے مرنا ہے، ابھی تھوڑا موج کر لیں، عیش کر لیں، آرام کر لیں، سو لیں، کھیل لیں، گھوم لیں، اس کے بعد میں نیک بن جائیں. پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو کیا دھوکہ دیتا ہے شیطان؟ ارے بچوں کو پہلے پڑھا لکھا دیں، ان کے لیے گھر بنا دیں، ان کو سیٹل کر دیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد جب سب ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا کہ اب چلیے ٹائم ختم ہو گیا، دنیا کی زندگی ختم. بہت سے لوگ بڑھاپے تک بچوں کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے، انہیں کی کیئر، ان کے بچوں کی فکر، ان کی فکر. یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کافر تھے، یعنی انہوں نے مانا نہیں اللہ کی بات. دیکھیے کفر دو طرح کا ہوتا ہے،
ایک زبان سے بول کے کہ ہم نہیں مانتے، ایک پریکٹیکلی عمل سے کفر، جیسے نماز چھوڑنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ کون سا کفر ہے؟ پریکٹیکل کفر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ پوچھے گا اور اس نے یہ کیوں انتظام کیا ہے بتانے کا، سمجھانے کا؟ ذالک، یہ اس لیے، الم یکر ربک، کہ تمہارا رب نہیں ہے مہلک القری، شہروں کو برباد ہلاک کر دینے والا، ختم کر دینے والا، بظلم، گناہ اور پاپ کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ وہاں کے رہنے والوں کو کچھ معلوم ہی نہ ہو، یعنی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ ایسے کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کسی شہر کو، کسی بستی کو اور وہاں کے لوگوں کو سزا دینے والا نہیں ہے، اسی لیے یہ قرآن بھیجا ہے، اسی لیے یہ خطبے کا، جمعے کا انتظام ہے، اسی لیے نبی آئے اور نبیوں کے بعد جو ان کے جانشین ہیں، علماء ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، او کمپنی آف جن اینڈ مین کائنڈ، did there not come to you messengers from among you, relating to you my verses, and warning you of the making of this day? They will say, we bear witness against ourselves, and the worldly life had deluded them, and they will bear witness against themselves that they were disbelievers. That is because your Lord would not destroy cities for wrongdoing while their people are unaware. تو یہ دونوں آیتوں کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے، کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے، قیامت کے دن کے انجام سے خبردار کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے یہ قرآن بھیجا ہے اور اس کو سمجھانے والے، بتانے والے بھیجے۔ اگر جو سمجھ گیا وہ وہاں عیش آرام کی زندگی سے رہے گا، جو نہیں سمجھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا تو شرمندگی سے، ذلت کے ساتھ سر جھکا کر کے کہیں گے کہ ہاں سنتے تھے، ہم درس قرآن بھی سنتے تھے، تفسیر بھی سنتے تھے، خطبہ بھی سنتے تھے، ہم نے کچھ مانا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کیا کہے گا؟ اب یہاں پر کوئی توبہ کا، معافی کا کوئی یہ نہیں، اٹھاؤ ان کو، جھونکو جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور ہوش اور عقل نصیب فرمائے اور اس انجام سے بچنے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔